24 जनवरी। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत पैदाइश की किताब उसका 47वां बाब पहली आयत से लेकर 48वें बाब की 22वीं आयत तक। तब यूसुफ ने आकर फिरौन को खबर दी कि मेरा बाप और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और उनका सारा मालो मता मुल्क कनान से आ गया है, और अभी तो वो सब जशन के इलाका में हैं। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 को अपने साथ लिया और उनको फिरौन के सामने हाजिर किया। और फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे खादम चौपान हैं, जैसे हमारे बाप दादा थे। फिर उन्होंने फिरौन से कहा कि हम इस मुल्क में मुसाफराना तौर पर रहने आए हैं, क्योंकि मुल्क कनान में सख्त काल होने की वजह से वहां तेरे खादमों के चौपायों के लिए चराई नहीं रही। सो करम करके अपने खादिमों को जशन के इलाका में रहने दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा कि तेरा बाप और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं। मिस्र का मुल्क तेरे आगे पड़ा है। यहाँ के अच्छे से अच्छे इलाका में अपने बाप और भाइयों को बसा दे, यानी जशन ही के इलाका में उनको रहने दे। और अगर तेरी दानिस्त में उनमें होशियार आदमी भी हों तो उनको मेरे चौपायों पर मुकर्रर कर दे। और यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया और उसे फिरौन के सामने हाजिर किया। और याकूब ने फिरौन को दुआ दी। और फिरौन ने याकूब से पूछा कि तेरी उम्र कितने साल की है? याकूब ने फिरौन से कहा कि मेरी मुसाफरत के बरस 130 हैं। मेरी जिंदगी के अयाम थोड़े और दुख से भरे हुए रहे, और अभी ये उतने हुए भी नहीं हैं जितने मेरे बाप दादा की जिंदगी के अयाम उनके दौरे मुसाफरत में हुए। और याकूब फिरौन को दुआ देकर उसके पास से चला गया। और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को बसा दिया, और फिरौन के हुक्म के मुताबिक रामसीस के इलाका को, जो मुल्क मिस्र का नहायत जरखेज खित्ता है, उनकी जागीर ठहराया। और यूसुफ अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के घर के सब आदमियों की परवरिश एक एक के खानदान की ज़रूरत के मुताबिक अनाज से करने लगा। और उस सारे मुल्क में खाने को कुछ ना रहा, क्योंकि काल ऐसा सख्त था कि मुल्क मिस्र और मुल्क कनान दोनों काल के सबब से तबाह हो गए थे। और जितना रुपया मुल्क मिस्र और मुल्क कनान में था, वो सब यूसुफ ने उस गल्ला के बदले जिसे लोग खरीदते थे ले लेकर जमा कर लिया, और सब रुपये को उसने फिरौन के महल में पहुंचा दिया। और जब वो सारा रुपया जो मिस्र और कनान के मुल्कों में था खर्च हो गया, तो मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको अनाज दे, क्योंकि रुपया तो हमारे पास रहा नहीं। हम तेरे होते हुए क्यों मरें? यूसुफ ने कहा, अगर रुपया नहीं है तो अपने चौपाए दो, और मैं तुम्हारे चौपायों के बदले तुमको अनाज दूंगा। सो वो अपने चौपाए यूसुफ के पास लाने लगे, और यूसुफ घोड़ों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और गधों के बदले उनको अनाज देने लगा, और पूरे साल भर उनको उनके सब चौपायों के बदले अनाज खिलाया। जब ये साल गुजर गया तो वो दूसरे साल उसके पास आकर कहने लगे कि इसमें हम अपने खुदावंद से कुछ नहीं छुपाते कि हमारा सारा रुपया खर्च हो गया, और हमारे चौपायों के गल्लों का मालिक भी हमारा खुदावंद हो गया है। और हमारा खुदावंद देख चुका है कि अब हमारे जिस्म और हमारी ज़मीन के सिवा कुछ बाकी नहीं। बस ऐसा क्यों हो कि तेरे देखते देखते हम भी मरें और हमारी ज़मीन भी उजड़ जाए। सो तू हमको और हमारी ज़मीन को अनाज के बदले खरीद ले, कि हम फिरौन के गुलाम बन जाएं, और हमारी ज़मीन का मालिक भी वही हो जाए। और हमको बीज दे, ताकि हम हलाक ना हों बल्कि ज़िंदा रहें, और मुल्क भी वीरान ना हो। और यूसुफ ने मिस्र की सारी ज़मीन फिरौन के नाम पर खरीद ली, क्योंकि काल से तंग आकर मिस्रियों में से हर शख्स ने अपना खेत बेच डाला। सो सारी ज़मीन फिरौन की हो गई, और मिस्र के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो लोग रहते थे उनको उसने शहरों में बसाया।
لیکن پجاریوں کی زمین اس نے نہ خریدی، کیونکہ فرعون کی طرف سے پجاریوں کو رسد ملتی تھی۔ سو وہ اپنی اپنی رسد جو فرعون ان کو دیتا تھا کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی۔ تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا، دیکھو، میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیا، سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو، اور فصل پر 5واں حصہ فرعون کو دے دینا، اور باقی 4 تمہارے رہے، تاکہ کھیتی کے لیے بیج کے بھی کام آئیں، اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری جان بچائی ہے، ہم پر ہمارے خداوند کے کرم کی نظر رہے، اور ہم فرعون کے غلام بنے رہیں گے۔ اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فرعون پیداوار کا 5واں حصہ لیا کرے۔ سو فقط پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فرعون کی نہ ہوئی، اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لیں، اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہو گئے۔ اور یعقوب ملک مصر میں 17 برس اور جیا۔ سو یعقوب کی کل عمر 147 برس کی ہوئی، اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا۔ تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ، اور دیکھ، مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا، مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس نے جواب دیا، جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ تم مجھ سے قسم کھا، اور اس نے اس سے قسم کھائی۔ تب اسرائیل اپنے بستر پر سرہانے کی طرف سجدہ میں ہو گیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 48واں باب۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا، تیرا باپ بیمار ہے۔ سو وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افرائیم کو ساتھ لے کر چلا۔ اور یعقوب سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے۔ اور اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اور یعقوب نے یوسف سے کہا کہ خدائے قادر مطلق مجھے لوز میں جو ملک کنعان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا، اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے۔ سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں، یعنی روبن اور شمعون کی طرح افرائیم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے، اور جو اولاد اب ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہرے گی، پر اپنی میراث میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نامزد ہوں گے۔ اور میں جب فدان سے آتا تھا تو راخل نے راستہ ہی میں جب افرات تھوڑی دور رہ گیا تھا میرے سامنے ملک کنعان میں وفات پائی، اور میں نے اسے وہیں افرات کے راستہ میں دفن کیا۔ بیت لحم وہی ہے۔ پھر اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہیں؟ یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں جو خداوند نے مجھے یہاں دیے ہیں۔ اس نے کہا، ان کو ذرا میرے پاس لا، میں ان کو برکت دوں گا۔ لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کے سبب سے دھندلا گئی تھیں اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا، سو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے آیا۔ تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھکا۔ اور یوسف ان دونوں کو لے کر، یعنی افرائیم کو اپنے داہنے ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل، اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے داہنے ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو اس کے نزدیک لایا۔
اور اسرائیل نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا کر افرائیم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بایاں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا، اور اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پہلوٹا تو منسی ہی تھا۔ اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہیم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے، اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کا نام ہے اسی سے یہ نامزد ہوں، اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں۔ اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا داہنا ہاتھ افرائیم کے سر پر رکھا ناخوش ہوا، اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرائیم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے۔ اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، ایسا نہ کر، کیونکہ پہلوٹا یہ ہے، اپنا داہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ۔ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا، اے میرے بیٹے، مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا، پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا، اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی۔ اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے لے کر یوں دعا دیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افرائیم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے۔ سو اس نے افرائیم کو منسی پر فضیلت دی۔ اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، میں تو مرتا ہوں، لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا، اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔